رب العالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و نجینا آلنا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الکاملین وعلى علماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین. قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس حدیث پاک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رکھا تھا، میرا آج کا خطاب بھی
اسی کی باقی علامتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 72 علامتیں بیان کی ہیں، اس کے حوالے سے اپنے خطابات کا آغاز کر رکھا تھا، اور ہم اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے غالباً اس حدیث پاک کی 48ویں علامت تک پہنچے تھے۔ لیکن میں 2-3 علامتیں اس سے پہلے کی بھی بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، تاکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے۔ میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ کہہ کے جگایا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یعنی ہم نے بیکار نہیں بنایا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ یعنی ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم بیکار نہیں بنائے گئے، اور دوسرا ہم سب نے لوٹنا ہے اس کی طرف جس نے اس طرف بھیجا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ٹرانسفر ہوئے، وہاں سے سفر کیا، عالم اجسام میں پہنچے، اس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اور یہاں سے سفر کر کے ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، پھر وہاں سے سفر کر کے عالم آخرت میں جانا ہے، اور پھر وہاں سے سفر کر کے عالم جنت میں یا عالم جہنم میں جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے مسلسل سفر میں ہیں، تو جو منزل در منزل سفر کر رہا ہو وہ مسافر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب مسافر ہیں، لیکن ہم مقیم بنے بیٹھے ہیں۔ ہم سب جانے والے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں نہیں ہم تو رہنے والے ہیں، ہم سب مٹنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں شاید ہم باقی ہیں۔ ہماری منزل کوئی اور ہے، اور ہم سفر کو اور سفر کے مرحلوں کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہماری نادانی یہ ہے، ہم مسلسل سفر میں ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انکم خلقتم للابد وتنقلون من دار الى دار، کہ تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اب یہ توجہ طلب بات کہ تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو گویا ہم ازلی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ابدی بنا دیا کہ اب ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں اس معنی میں مٹایا نہیں جائے گا کہ ہم بالکل ختم ہو جائیں، ہماری روحیں ہمیشہ رہنی ہیں، اور پھر ان روحوں کو جسم عطا کیے جانے ہیں، اور قبروں سے اللہ رب العزت نے پھر جسموں کے ساتھ اٹھانا ہے،
کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں میت پر تو یہ پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا مستحب ہے۔ بعض نے سنت کہا کہ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی سے ہم تمہیں پھر نکال لیں گے۔ مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لوٹا دیا، مٹی سے پلٹائیں گے پھر، اور حشر کے میدان میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور پھر پوچھیں گے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کرتے رہے، اور کیوں کرتے رہے، کہ جس دنیا سے آئے تھے عالم شہادت، وہاں تم اپنی مرضی سے تو نہیں گئے تھے، ہم لے گئے تو تم چلے گئے، اور وہاں سے ہم نکال لائے تو تم نکل آئے۔ تو جب اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے تو اپنی مرضی سے رہے کیوں؟ مرضی بھی تو ہماری چلنی چاہیے تھی، ہمارے حکموں پہ عمل ہونا چاہیے تھا، ہماری ماننی چاہیے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں 4 سوال ہونے ہیں، اور جب تک ان کا جواب کوئی نہ دے لے اس وقت تک حشر کے میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہیں دیے جائیں گے۔ آپ یہ تصور کریں کہ یہ 4 سوال ہیں، جب تک ان کا جواب نہ دے لیں حشر کے میدان سے ہٹنے نہیں دیا جائے، اور وہاں 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑا عذاب ہوگا، کہ سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا، زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ادھر گناہوں کی گھبراہٹ، اور قرآن کہتا ہے کہ کئی کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے کاندھوں تک، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ کوئی پورے کا پورا اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور پسینہ کھول رہا ہوگا ابلتے ہوئے پانی کی طرح۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی الف لیلوی داستانیں نہیں ہیں کہ جنہیں ہم صرف سنیں اور بھلا دیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ حقیقتیں ہیں، اور امام الانبیاء نے اسی لیے اتنی وضاحت کے ساتھ ایک ایک جرم کو بیان کیا، ایک ایک برائی کو بیان کیا، کہ یہ میری امت کے وہ بدبخت لوگ کریں گے، اور یہ کر لینا ان کی بدبختی کی علامت ہوگی، کہ قرب قیامت میں دین لٹ رہا ہوگا، اور میری تعلیمات مٹ رہی ہوں گی، اور اللہ کے احکام مسخ کیے جا رہے ہوں گے۔ ابھی آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اب صرف عذاب کا انتظار ہے، اور وہ بھی جزوی تو آ رہا ہے، کہ کبھی کسی علاقے میں ایک عذاب، کبھی دوسرے علاقے میں ایک عذاب۔ آخر حدیث میں آپ سنیں گے کہ حضور نے فرمایا جب یہ گناہ ہو جائیں گے معاشرے میں تو پھر یہ عذاب آئیں گے، یہ صورتیں بنے گی عذاب کی، تو اندازہ ہوگا کہ بہت سے عذاب ہم ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں مگر آنکھیں نہیں کھل رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت بگڑے ہوئے معاشرہ کی ایک علامت یہ ہوگی، وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں گی، یعنی وہ بال جو مردوں کے ہوتے ہیں وہ عورتیں رکھ لیں گی، جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ مرد رکھ لیں گے، وہ بھڑکیلے لباس جو مرد پہنتے ہیں عورتیں پہنتی ہیں مرد پہننے لگ جائیں گے، اور مردوں کے جوتے عورتیں پہننے لگ جائیں گی، مردوں کا لباس عورتیں پہننے لگ جائیں گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پر میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا
45ویں علامت کے طور پر فرمایا وحلف بغیر اللہ، اور اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی جائے گی، اور یہ گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، ہم کہتے ہیں مجھے تیری قسم، یہ شرک بھی ہے، گناہ بھی ہے، کسی اور کی قسم کھانا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، حدیث رسول ہے، جس نے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی وہ قسم کھاتے ہی مشرک ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں تیری محبت کی قسم، تیرے پیار کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری قسم، قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح غیر اللہ کی قسمیں، اللہ کے غیروں کی قسمیں کثرت سے کھائی جائیں گی معاشرے میں، یہ بھی ایک علامت ہوگی۔ 46ویں علامت وشاہد المؤمن من غیر ان یستشہد، اور بڑے بڑے معاملات پر اور بڑے بڑے جھگڑوں پر بغیر طلب کے لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے موقع پہ، برادریاں پالنے کے لیے، پارٹی پالنے کے لیے، پارٹی کے تعلقات پالنے کے لیے، اور دوسروں کے ٹکڑوں کا حیا کر کے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اس خاندان سے تعلق، موقع پہ موجود نہیں ہوں گے مگر عدالتوں میں گواہی دینے لگ جائیں گے، اور طلب ہوگی کہ ہم گواہ بن جائیں۔ اصحاب پیغمبر 3 چیزوں سے بہت ڈرتے تھے، صحابہ کرام بھاگتے تھے کہ یہ نہ کرنی پڑ جائیں۔ ایک گواہی دینے سے بھاگتے تھے، کسی بھی معاملے پر، کسی جھگڑے پر، کسی زندگی کے اور معاملے پر گواہی دینے سے بھاگتے تھے، اور دوسرا امامت کرنے سے بھاگتے تھے، امامت کرنے کہ ہماری معلوم نہیں تنہا اپنی نماز قبول ہوگی کہ نہیں، اتنوں کی نمازیں اپنے سر کیسے لے لیں، اسے بھاگتے تھے، کیونکہ سب کی نمازیں جب آپ کہتے ہیں نا پیچھے سے امام کے جو اگلا اس کے سپرد ہو جاتی ہیں، کوئی کمی رہ گئی، کوئی غفلت ہو گئی، آپ سے نہیں، اس سے پوچھا جائے گا جو مصلی پہ کھڑا ہے۔ اور آج کہیں 4 پیر جمع ہو، کہیں 4 علماء جمع ہو، نماز کا وقت ہو، کسی کو مصلی پیش نہ کیا جائے وہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کے احمق مرید کہتے ہیں میرا پیر تھا، یہ مصلی پہ کیسے چڑھ گیا، میرے پیر کو اس نے امامت کیوں نہیں کرانے دی، میرے پیر کو اس نے منبر پہ کیوں نہیں بیٹھنے دیا۔ نادان، یہ پھولوں کی صید نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں، سب کی نمازیں اپنے سر لینے والی بات، سب کی ذمہ داریاں لینے والی بات۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کا ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے، لوگوں کو مرید کرنے کا بڑا شوق ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے، کسی کو بیعت کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی ساری ذمہ داری جتنے ہاتھ پکڑا اس پہ چلی جائے گی، اور قیامت کو جب یہ جبے کبے نہیں ہوں گے، ننگے سر اور ننگے جسموں کے ساتھ تم اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ آج مریدوں کی کثرت پہ خوش ہونے والے جاہلوں، اور آج مریدوں کو پھنسانے کے لیے ہزاروں جتن کرنے والے جاہل مرید پیرو، ہوش کرو، اس وقت کو دیکھو کہ جن کے ہاتھ پکڑے ہیں یہ سارے، اس دن تمہارے جبے اترے ہوں گے، اس دن اندر کا حال باہر آ جائے گا، تمہاری اصل صورتیں سامنے نظر آئے گی، قیامت کے میدان میں باطن ظاہر بن جائے گا، یہ یاد رکھیے، باطن ظاہر بن جائے گا، اندر باہر نظر آنے لگ جائے گا، جو اندر کی صورت ہے وہ اصل شکل سامنے ہو جائے گی۔ اس وقت کیا اثر ہوگا؟ آج لوگ اس فکر میں ہمارے مرید بڑھ جائے، ہمارے مقتدی بڑھ جائیں، چلو یہ تو فکر ہو کہ نمازی بڑھ جائیں، مگر یہ فکر ہو کہ میرے مقتدی بڑھ جائیں، میرے مرید بڑھ جائیں، میرے عقیدت مند بڑھ جائیں، یہ سب آگ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوا مقعدہ من النار، فرمایا جس بندے کے اندر یہ طلب ہو کہ جب میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں،
آقا فرماتے ہیں وہ بدبخت اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب میں داخل ہوں نہ کھڑے ہوا کریں. میں آپ کی محبتیں جانتا ہوں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ عالم ہے اس لیے آپ کرتے ہیں سارا کچھ، باقی علماء کی نہ چھوڑے کریں، لیکن میں اس درجے میں نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو بچا سکوں. یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے لیے کھڑا نہ ہوا کریں. بہت نوازش ہوگی آپ کی. اللہ رب العزت جانتا ہے امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ بہت نازک معاملے ہیں. غزالی جیسا بندہ کہ 12 سال تک اتحیات میں سلام پڑھنے کے جواب میں جسے مدینے سے سلاموں کے جواب آتے رہے، اس کا حال یہ تھا. آپ جب عالم بن کے واپس پلٹے وطن کو اور وہاں مناظرے کیے اور وہاں آپ کے علم کا شورا ہوا، ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ پوری دنیا میں علم کا شورا ہو گیا. جب پلٹ رہے تھے نا تو وطن والوں نے استقبال کا پروگرام بنایا. نے کہا ہمارے وطن کا ایک عظیم بیٹا آ رہا، ہماری مٹی سے پیدا ہوئے اتنا بڑا عالم، استقبال کرتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ بھی قریب سے رہے تھے. امام الانبیاء کے غلاموں، انہوں نے ہار بنا رکھے تھے پھولوں کے، 2 رویا قطاریں بنا کے کھڑے تھے. غزالی آ رہے تھے. جب غزالی نے دیکھا کہ یہ ہار ہے اور یہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ایک نالی میں پانی جا رہا تھا. غزالی وہاں بیٹھ گئے اور پانی پینے لگ گئے. پانی پینے لگ گئے. وہ جو ہار لے کے آئے تھے نفرت سے ہار پھینک کے چلے گئے. انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم، رمضان شریف کا مہینہ، مسافر بھی نہیں کہ لمبا سفر ہو، اور روزہ نہیں رکھا اس نے. وہ جو محبت کے لیے آئے تھے نفرت کر کے چلے گئے، ہار پھینک دیے. آپ کا جو ساتھی تھا، ساتھ دوست، اس نے کہا غزالی یہ کیا کیا؟ آپ نے میرے ساتھ سحری کھائی تھی، مل کے روزے کی نیت کی تھی، روزہ توڑ دیا. فرمایا ایک روزے کی قضا کر لینا میرے لیے آسان ہے، مگر یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس سے بچنا میرے لیے مشکل تھا. اگر نفس میں تھوڑا سا تکبر آتا مجھ پر جہنم واجب ہو جاتی. فرمایا میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کی. تمہاری نظر میں یہ ہار تھے اور یہ ہار ہی مجھے ہرانے والے تھے، یہ ہار ہی میری منزلیں چھیننے والے تھے، یہ استقبال ہی مجھے ذلت آمیز کرنے والا تھا. یہ میری ذلتیں تھیں جو سامنے کھڑی تھیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. امام الانبیاء نے ایک اور حدیث میں فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحسوا من فی وجوہہم التراب. حضور نے فرمایا جب دیکھو کوئی بندہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، منہ پر بہت تعریف کر رہا ہے، تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو. کیوں؟ وہ تمہیں الٹی چھری سے ذبح کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتا. یہ حدیث رسول. آپ حیران ہوں گے کہ اس حدیث کے جو صحابی راوی ہے غالباً حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی ہے. تو ان کے سامنے کسی نے تعریف کی، آپ نے فوراً مٹی کی مٹھی اٹھائی اور اس کے منہ میں دے ماری. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس حدیث کی روایت بھی میں کروں اور عمل بھی میں نہ کروں. کہ جو منہ پہ تعریف کر رہا ہے وہ تمہیں الٹی چھری سے ذبح کر رہا ہے. نفس تھوڑا سا غرور میں آیا، زندگی بھر کے عمل گئے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا اس پر جنت حرام ہوگی، اور اسے جہنم میں ایسا ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ جب تک یہ ذرہ تکبر کا نکل نہیں جاتا وہ جنت کے قابل نہیں بنتا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بچوں کو اکٹھا کر لیتے، آپ فرماتے میں اس بچے کو بادام بھی دوں گا، اخروٹ بھی دوں گا اور شکر بھی لے کے دوں گا، جو بستام کے چوک میں مجھے پتھر مارے گا. فرمایا میں گھر میں ہوتا ہوں، مرید آتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں،
نفس کہیں اکڑ نہ جائے، کہیں تکبر نہ پیدا ہو۔ اب جو یہاں حجرے میں عزت ملتی ہے نا، اسے بستان کے چوک میں ذلت میں بدل دو میرے بچوں، پتھر مارو تاکہ دنیا مجھے پاگل سمجھے، میں اسے شکر کھلاؤں گا۔ پھر رو کے فرماتے، انہیں لے جاتے بچوں کو، رو کے فرماتے نوکیلے پتھر نہ مارنا۔ کہا بابا جی کیوں؟ کہا اس سے مجھے زخم لگ جائیں گے، میرا خون نکلے گا، خون نکلے گا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ با یزید کے پاس صرف ایک جوڑا ہے اور جوڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی صرف اس لیے کہ صرف ایک جوڑا ہے، دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ با یزید ہے جس کے لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے تیفور بن عیسیٰ، قیامت کے میدان میں جسے ان کا نام یاد آ گیا اللہ فرمائے گا جا تجھے جنتی کر دیا۔ یہ اس ولی کا عز ہے، اور یہ اس ولی کی باتیں ہیں جس کا مقام یہ ہے، جس کے لیے بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں کہ اس کا مقام ولیوں میں وہ ہے جو فرشتوں میں جبرائیل امین کا ہے۔ مگر یہ صورتحال ہے، بہت عرصہ ہوا بستام میں بارش نہیں ہو رہی تھی، پورا علاقہ قحط کا شکار ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ ان کے پاس آئے، لوگوں نے آ کے کہا آپ اللہ والے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ دعا کریں بارش ہو جائے، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ دعا کریں، معلوم نہیں کس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے۔ رو بڑے، فرمانے لگے میں جانتا ہوں کس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تم فکر نہ کرو، کل بارش ہو جائے گی، کل بارش ہو جائے گی۔ لوگ آنا جانا رہتا تھا آستانے پہ، لوگوں نے دیکھا با یزید اپنا سامان باندھ رہے تھے، اپنی گٹھڑیاں باندھ لی، تھوڑا سا سامان مسلح بغل میں لیا، کہا ساتھیو ہم بستان سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا جہاں گنہگار ہو وہاں بارش نہیں ہوتی، یہ بارش رکی ہوئی میری وجہ سے ہے، میں نہ رہا تو بارش ہو جائے گی۔ عجز کا یہ مقام ہے، دنیا کی چیخ نکلی کہ با یزید اس پورے بستان میں ایک ہی تو ہے جو رب کا یار ہے، باقی ہم سب گنہگار ہیں، آپ بھی نہ رہے تو معلوم نہیں بستان الٹ جائے، بستان تباہ کر دیا جائے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر توجہ کی ضرورت۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ نادان لوگ بغیر طلب کے شہادت دیں گے، اور میں وہ عرض کر رہا تھا صحابہ ایک تو جماعت کرانے سے بھاگتے تھے، نماز پڑھانے سے، دوسرا گواہ بننے سے بھاگتے تھے، اور تیسرا وصیت جاری کرنے والا بننے سے بھاگتے تھے۔ یہ لوگ فوت ہوتے ہوئے وصیت کرتے نا کہ میرا مال میری اولاد میں تو بانٹ دینا شریعت کے مطابق، اس سے بڑے بھاگتے تھے کہ کوئی ہمیں نہ کہہ جائے کہ تو مال بانٹ دینا، ایسا نہ ہو کہ ایک پائی کا بھی فرق نکلے اور قیامت میں ہم پکڑے جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جنہیں رب کا خوف ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ چین کا ایک حکمران تھا، اس کی اچانک قوت سماعت ختم ہو گئی، سننے کی قوت اچانک، کوئی ایسی بیماری لگی اچانک ختم ہو گئی، بہت بہادر بادشاہ تھا مگر بہت رویا، وزیر آئے مشیر آئے، انہوں نے کہا کیوں روتا؟ مصیبتیں تو آتی رہتی، صبر کریں، کیوں روتا؟ اب سننا جو بادشاہ نے کہا، کہنے لگا ما اب کی للبلیت نازلہ، کہنے لگا میں اپنے اوپر آنے والی مصیبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے کانوں کی سماعت کیوں چھن گئی، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، ولیکن اب کی لمظلوم یصرخ بالباب فلا اسمع صوتہ، رو ان مظلوموں کے لیے رہا ہوں جن پر ظلم ہوگا اور وہ میرے دروازے پہ دستک دیں گے اور میں آواز سن نہیں سکوں گا۔
میں لون غریب رعایا کے لیے رہا ہوں جن پر ظالم ظلم کریں گے، وہ مجھے آواز دیں گے اور میں سن نہیں سکوں گا، رو اس لیے رہا ہوں۔ ان کی آوازیں سن کر ہی تو میں انصاف دیتا تھا، انہیں آوازیں سن کر ہی تو ان کے ظلم کے بدلے چکاتا تھا جو ان پہ ظلم ہوتے تھے۔ اب آواز نہیں سن سکوں گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، ایک بات میرے رب نے میرے ذہن میں ڈال دی ہے۔ کہنے لگا کان نہیں تو کیا ہوگا، میری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ اس نے کہا پورے ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ سوائے مظلوم کے لال کپڑا کوئی نہ پہنے۔ تصور کریں آپ، سوائے مظلوم کے لال پگڑی کوئی نہ باندھے، لال کپڑا کوئی نہ پہنے۔ میں ہر شام نکلوں گا ہر خطے میں، جس نے لال کپڑا پہنا ہوگا میں سمجھ جاؤں گا اس پہ ظلم ہوا ہے، میں اسے انصاف دوں گا۔ کان نہیں تو کیا ہوا، آنکھیں تو سلامت ہیں۔ وہ ہمارے حکمران، کاش تم اندھے ہو جاؤ، تم بہرے ہو جاؤ کہ تم سب کچھ سن رہے ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہو، مگر انصاف نہیں مل رہا غریبوں کو۔ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں بے حرمتی ہو رہی ہے تمہارے دور میں۔ کیسے کیسے جرم ہو گئے کہ جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے تمہارے دور میں۔ میتوں کے عزتیں لوٹی گئیں، عورت میتوں کے بال کاٹے گئے وگیں بنانے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ ظالموں تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کتے بنے بیٹھے ہو ان ٹکڑوں پر، حضور کی امت کا حیا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور جب معراج سے واپس آئے حضور فرمایا عمر میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ اس درجے کا بندہ ہے، فوت ہو گئے۔ آپ کے بیٹے نے جب فوت ہو رہے تھے تو عرض کی ابا جی اگر ہو سکا تو جلدی خواب میں ملنے آئیے گا، جلدی خواب میں آئیے گا ملنے۔ 8 سال کے بعد خواب میں ملے، وفات کے 8 سال بعد خواب میں ملے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے تو فرمایا تھا میں جلدی آؤں گا خواب میں بیٹا، تو 8 سال بعد خواب میں مجھے ملے، اتنا عرصہ کیوں بیتا؟ فرمایا بیٹا دریائے دجلہ کے کنارے پر میری حکومت میں لکڑ کے پھٹوں کا پل بنا ہوا تھا، اس میں ایک پھٹا ٹوٹا ہوا تھا، ایک غریب چرواہے کا ریوڑ گزرا تھا بکریوں کا، اس ٹوٹے ہوئے پھٹے میں ایک بکری کی ٹانگ پھنس کر ٹوٹ گئی تھی۔ 8 سال تک اس کا جواب دیتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کوئی جرم نہ تھا، 8 سال تک اللہ نے سامنے کر کے حساب لیا ہے۔ بتا تیرے دور حکومت میں وہ پھٹا کیوں ٹوٹا ہوا تھا، کسی غریب کا نقصان کیوں ہوا تھا، اس کی بکری کی ٹانگ ٹوٹی تھی۔ بیٹا 8 سال تک اس ایک بات کے حساب کے بعد آج فارغ ہوا ہوں، اس لیے تیری ملاقات کو آیا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جو اصحاب پیغمبر کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ تو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک گواہی دینا سوچ کے دیا کریں، جس کے بارے میں بھی بولیں بہت سوچ کے، بہت سمجھ کے، پہلے تولیں پھر بولیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے امت کے معاشرے میں یہ برائی عام ہو جائے گی کہ ہر کوئی گواہی کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں، موقع میں موجود ہے یا نہیں، اس کے پاس حقائق ہے یا نہیں ہے، ہر کوئی اس پہ گواہی دے گا۔ 47ویں علامت وسلم للمعرفہ، حضور فرماتے ہیں کہ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام دیا جائے گا، کسی اجنبی کسی غریب کو کوئی سلام کہنا بھی روا نہیں رکھے گا۔ غریب رشتہ داروں کو سلام نہیں دیے جائیں گے، جس کے پاس 4 ٹکے ہوں گے اسی کو سلام کے قابل سمجھا جائے گا، سلام بھی صرف جان پہچان تک رہ جائے گا۔ تو کم از کم اس چیز کو تو معاشرے میں عام کریں، جو بھی ملے السلام علیکم کہا کریں، 2 لفظ ہے، اس سے کیا آپ کا بگڑتا ہے؟ السلام علیکم۔ شاید ہماری ایک دوسرے کو سلامتی کی اس دعا دینے سے ہم اس دلدل سے نکل جائیں اور سلامتی کا راستہ نصیب ہو جائے۔ وسلم للمعرفہ،
حضور نے فرمایا یہ ایک برائی ہوگی 47ویں علامت کہ جان پہچان پر ہی السلام علیکم کہا جائے گا. 48ویں علامت وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے بچوں کو تعلیم انگریز کی دیں گے, دنیا کی دیں گے, ہر فیلڈ میں بچوں کو اتاریں گے مگر دین کی تعلیم نہیں دیں گے, قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے. ایک وقت آئے گا باقی سارے علوم حاصل کریں گے میرا کلمہ پڑھنے والے, مگر میری شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے. جبکہ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض, عورت پر بھی فرض. اور جس کا جس فیلڈ سے تعلق, جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق, جس شعبے سے تعلق, اس شعبے کا اتنا شریعت کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے. اس لیے کہ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بھی اسلام کے قانون ہیں, ان قانونوں کا علم حاصل کرنا تاجر کے لیے فرض ہے. اگر کوئی مصطفیٰ کے مسلح کا امام ہے تو امامت کے کچھ قانون ہیں شریعت کے, ان کا علم حاصل کرنا امام کے لیے فرض ہے. اگر کوئی پیر بنا بیٹھا ہے تو مشیخت کے اور رہنمائی کرنے کے اور دعوت و ارشاد کے اسلام کے قانون ہیں, ان قانونوں کا حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے. مطلب جو جس درجے میں اگر کوئی طبیب اور حکیم بن کے بیٹھا ہے تو شریعت نے جو تقاضے اور جو شرائط اور جو قوانین مقرر کیے ان کا علم حاصل کرنا اس ڈاکٹر اور حکیم کے لیے فرض ہے. اللہ حاصل کیا جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے, امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, مگر کوئی نہیں کر رہا. تو صرف یہ ایک ہی حدیث بطور قانون نافذ کر دی گئی قیامت کے دن کہ اس کے حساب سے آؤ پورے اترو, قطاریں لگ جائیں گی. ہم تاجر ہیں مگر تجارت کے اسلامی قانون نہیں سیکھے. ہم امام اور خطیب ہیں مگر امامت اور خطابت کے اسلامی آداب نہیں سیکھے. ہم پیر بنے بیٹھے ہیں مگر پیری اور مریدی کے آداب اور شرعی قوانین نہیں سیکھے. سب قطاریں لگی ہوں گی. تو حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بچوں کو تعلیم دنیاوی دیں گے, دین کی تعلیم نہیں دیں گے. حالانکہ امام الانبیاء نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, حدیث رسول ہے. فرمایا کہ او میرے امتیوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. اس کا مطلب یہ ہے پنگوڑے میں بھی علم حاصل ہوتا ہے, نہ ہوتا تو حضور نہ فرماتے. فرمایا پنگوڑوں سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. مگر پنگوڑے میں علم کون دے گی؟ جو پنگوڑے سے نکالتی اور لٹاتی ہے. وہ علم کیسے دے گی؟ وہ جب پنگوڑے میں ڈالے تو بسم اللہ پڑھے, وہ جب نکال لے تو بسم اللہ پڑھے, وہ جب چاچیوں سے بیٹے کو دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھے, وہ جب اسے لوریاں دے تو اللہ ہو کی لوریاں دے, اور جب وہ چاچی سے دودھ پی رہا ہو تو انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے نہ دیکھے, سامنے مصطفیٰ کا قرآن و تلاوت کر رہی ہو. یہ علم ہوگا اس بچے کے لیے. یہ غالباً حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ماں نے انہیں بٹھایا استاد کے پاس کہ اس بچے کو قرآن پڑھائیں. اس نے کہا بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا یہ مجھے آتی ہے. اس نے کہا الحمد پڑھیے. فرمایا آتی ہے. اس نے کہا تو چلو الف لام میم سے شروع کرتے ہیں. فرمانے لگے یہ مجھے پورا پارا آتا ہے. اس نے کہا تو سیقول السفہاء دوسرا شروع کرتے ہیں. فرمایا وہ بھی آتا ہے. وہ حیران ہونے لگا. کہا بیٹا کتنے پارے یاد ہیں؟ کہا مجھے ماں کی جولی میں 15 پارے یاد ہو گئے. ادھر ماں دودھ پلاتی تھی, ادھر مصطفیٰ کا قرآن پڑھتی تھی. مجھے ماں کی جولی میں 15 پارے یاد ہو چکے ہیں. اب 16ویں سے شروع کرائیں. اللہ اکبر. تو جن کی گھٹی میں قرآن پڑھا ہو
جن کے کان اور کسی آواز سے آشنا ہی نہ ہو، اور جن کے کانوں میں نغمہ غی الہی گونجتا رہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ کوئی اور گانا سننا پسند ہی نہیں کرتے، انہیں اور کسی چیز سے لذت ہی نہیں آتی۔ مگر ایسی مائیں کہاں سے لائیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں بڑی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور گھاٹا دین میں ہو رہا ہے، دنیا میں نہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے دادا کے پاس کتنی دولت تھی، دنیا کتنی تھی، پھر باپ کا وقت آیا تو دنیا اس سے بڑھ گئی، پھر آج آپ کا وقت ہے تو دنیا اور بڑھ رہی ہے۔ یہی صورتحال ہے، میجارٹی اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی دولت دادا کے پاس نہ تھی جتنی باپ کے پاس آئی، اتنی باپ کے پاس نہیں جتنی آج بیٹوں کے پاس۔ یہ دنیا کا حال ہے، مگر دین کا حساب لگائیے، جتنا دین دادا کے پاس تھا اتنا باپ کے پاس نہ ہوا، جتنا باپ کو نصیب تھا اتنا آج ہمیں نصیب نہیں۔ تو گھروں میں دنیا بڑھ رہی ہے، دین گھٹ رہا ہے، کیا بنے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، بچوں کو لاؤ قرآن اور حدیث کی طرف، بچوں کی گٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھو اگر اپنی نسلوں کو اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی سرخ رو دیکھنا چاہتے ہو، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے خلاف دشمن بن کے گواہی دے رہے ہوں گے، گریبان پکڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ 49ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَطُلِبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور وہ اعمال جن سے آخرت بنائی جاتی ہے۔ توجہ طلب بات، یہ 49ویں علامت، وہ اعمال جن سے آخرت بنائی جاتی ہے، دنیا ان عملوں سے اپنی دنیا بنائے گی۔ یعنی نیک اس لیے بنے ہوں گے کہ لوگ ہماری عزت کریں، اس لیے ختم کرائیں گے، شبینے کرائیں گے، اس لیے دیگے بانٹیں گے، پورے محلے میں پتہ چلے ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ یعنی یہ عمل وہ ہے، نمازیں دکھلاوے کی پڑھی جائیں گی۔ جیسے یہ الیکشن کے دور میں الیکشن لڑنے والے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دینی محفلیں اٹینڈ ہو رہی ہیں، یہ سب حرام خور دھوکہ باز ہیں جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رسول کی پڑھنی ہوتی تو 5 وقت کی نمازوں میں نظر آتے ہیں، یہ جنازوں میں بھاگ بھاگ کے جانے والے، اور یہ عیدیں بھاگ بھاگ کے پڑھنے والے 5 وقت کا فرض عین کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر رب کے لیے پڑھنی ہے تو وہ کسی اور رب نے فرض کی ہے، یہ کسی اور نے، تو وہ پڑھتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو بنانے کے لیے، ووٹ بنانے کے لیے، تعلقات اور برادریاں پالنے کے لیے جنازے پڑھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے، اور الیکشن کے دنوں میں بہت سے نمازی بھی بن جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ عمل جن سے آخرت سنورتی ہے، بدبخت لوگ دنیا کے چند ٹکے کی خاطر ان سے دنیا سنواریں گے اور یہ فانی مال حاصل کریں گے اور وہ باقی آخرت کی نعمتیں چھوڑ دیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے تجارت کریں، دیانتداری سے دفتر میں کام کریں، اور دیانتدار اس لیے بن کے رہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، آپ کا دفتر میں 8 گھنٹے بیٹھنا بھی اللہ کی عزت کی قسم ایسے لکھا جائے گا جیسے مصلی پہ گزرا ہے۔ مجھے بعض دوست ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دکان پہ ناقص مال نہیں رکھتے، بنائی اس نیت سے ہے کہ چلو حضور کی امت کو کم از کم ہماری دکان سے تو خالص شے مل جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ان کا دکانیں کھولنا بھی عبادت، اس لیے، اور یہ بتا رہا ہوں یہ نفلی عبادت سے بھی بڑا کام ہے اگر آپ دیانتداری سے تجارت کرتے ہیں۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں ہر طرف آگ لگی ہے اور ہر کوئی بھیڑیا بن کے بیٹھا ہے،
اگر چند دکاندار تجارت کر رہے ہیں اللہ رسول کے خوف کے ساتھ اور خالص مال دے رہے ہیں تو انہیں وہ ثواب مصلی پہ نفلوں میں نہیں جو وہاں دکان پہ مل رہا ہے. جانتے اس کا سبب کیا ہے؟ جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ صرف اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جب دیانتداری سے آپ تجارت کرتے ہیں تو فائدہ حضور کی دوسری امت کو ہوتا ہے. تو جس عمل کا فائدہ دوسروں تک پہنچے وہ اس عمل پر افضل ہے جس کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچے. یہ صورتحال. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ عبادت نہیں کر رہے، نہیں، وہ تجارت کر کے بھی عبادت میں لگے ہیں. جن کی تجارت شریعت کی روشنی میں ہے، جو دیانتداری سے تجارت کرتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ، ان کی کپڑے کی دکان تھی. اس وقت یہ لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، تو بادل بنتے تو دکان بند کر کے گھر چلے جاتے. لوگ کہتے بھئی بادل بنتے تو آپ دکان بند کر جاتے. تو فرماتے اس لیے کہ جب بادل بنتے ہیں نا تو تھوڑا اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگوں کو کپڑے کے رنگ میں مغالطہ لگ جاتا ہے، ایسا نہ ہو قیامت کو میں پکڑا جاؤں. آج دکانوں پہ جائیں تو جو لائٹیں آف ہیں وہ بھی آن کر دیتے ہیں تاکہ دھوکہ کھا جائیں کہ بڑا چمک والا کپڑا. دکان میں رنگ اور ہوتا ہے، گھر لا کے دیکھو تو رنگ اور نکلتا، پھر 6 پھیرے لگتے ہیں کہ اس کو چینج کرو. مطلب نیت میں دھوکہ ہے، نیتیں صحیح کر لو. پورا مصطفیٰ کا دین نیت پہ کھڑا ہے، انما الاعمال بالنیات. اور امام الانبیاء نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ. مومن کا عمل اتنا اچھا نہیں جتنی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے. یہ حضور کی حدیث. ایک ہے نیت کا اچھا ہونا، ایک ہے اس پہ عمل ہو جانا اس نیت پہ. تو حضور نے فرمایا اس عمل سے نیت اچھی، اس کا اجر اللہ زیادہ دیتا ہے چونکہ وہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتی. تو حضور کا پورا دین نیت پہ کھڑا ہے. اگر نیت اچھی کر لیں گے تجارت بھی عبادت بن جائے گی، سروس بھی عبادت بن جائے گی. اللہ کی عزت کی قسم، آپ جو کام بھی کریں گے وہ آپ کا عبادت ہو جائے گا. مزدوری کریں گے تو عبادت ہو جائے گا. مدینہ پاک میں ایک لوہار تھا، حضور اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. قربان جاؤں میں اس کے جوتوں پر. دنیا اسے لوہار کہتی ہے اور اسے مصطفیٰ کی سنگت نصیب ہے. امام الانبیاء کبھی کبھی فرماتے اپنا ہاتھ آگے کرو. وہ ہاتھ کرتا تو چھالے بنے ہوتے، حضور چوم لیتے. وہ غریب رو پڑتا، لوہار میرے آقا عرش کا مہمان کہاں اور میں لوہار کہاں، میرے ہاتھ کیوں چوم رہے؟ امام الانبیاء فرماتے میں وہ ہاتھ کیوں نہ چوموں جن ہاتھوں سے میرا خدا بھی پیار کرتا ہے. آقا نے وہاں فرمایا تھا القاسب و حبیب اللہ. فرمایا مزدوری محنت کر کے کمانے والا بھی رب کا حبیب ہوتا ہے. یہ حدیث رسول. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو بدلیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہم موت کو بھولے ہیں مگر موت ہمیں نہیں بھولی، یہ یاد رکھیے. وہ اپنے وقت پہ آئے گی اور لے جائے گی. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.